بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، پہلے تو میں آپ حضرات سے پیشگی معذرت کرتا ہوں کہ آپ حضرات کا علم، عمل، تجربہ یہ بہت بڑا ہوا ہے اور میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ صحیح حقیقت میں بھی طالب علم ہوں اور بہت ساری چیزیں میں بھی سیکھ رہا ہوں۔ اس وقت بھی میں پڑھ رہا ہوں، بہت سے استادوں سے پڑھ رہا ہوں، یا میرے ساتھی گواہ موجود ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں طالب علم ہوں۔ اس لیے یہ نہ تو کوئی بیان ہے نہ کوئی تقریر ہے۔ تقریر آپ نے قاری عرفان صاحب کی سن لی، بس بات وہی ہے جو انہوں نے فرمائی۔ یہ ہمارا آپس میں ایک مذاکرہ ہے اور مذاکرے میں کبھی کبھی بڑے حضرات چھوٹے کو بھی حکم دیتے ہیں کہ بھئی آپ بھی اپنا یاد سبق سنائیں۔ تو ہم نے اپنے بڑوں سے فلسطین کے کاز اور مسئلے کے حوالے سے جو کچھ سنا ہے وہ سبق میں دہرا لوں گا۔ اب اللہ کرے کہ مجھے سارا یاد آ جائے۔ اور اتنا صدیوں کا مسئلہ ہے، ایک صدی سوا صدی کا مسئلہ ہے، اتنی آسانی سے مختصر سے وقت میں سمٹنے والا بھی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ وہ ہیڈ لائن کی صورت میں ہم آپس میں مذاکرہ کرتے رہیں اور باتیں آپ کو بھی اس سے یاد آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ میں نے اپنی آسانی کے لیے یہ کیا ہے کہ تھوڑا ابھی 1 گھنٹہ ڈیڑھ پہلے میں نے بیٹھ کے ذرا دماغ میں وہ معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میرا حادثہ یہ ہے کہ میں بہت ساری باتیں یاد کر کے آتا ہوں، پھر بعد میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں یار وہ فلاں بات تو چھوٹ گئی، وہ بھی کرنی تھی۔ اور قاری احسان صاحب نے پچھلی دفعہ ایک بیان میں مجھے کہا کہ جو اصل بات تھی وہ آپ نے چھوڑ دی۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ کیا کہ کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے تو ضروری باتیں بعض اوقات رہ جاتی ہے، تو میں نے ایک ترتیب لگائی ہے کہ میں نے کون سی باتیں عرض کرنی۔ اچھا میرے بھائیو، یہ سب آپ حضرات کو معلوم ہے کہ فلسطین کی تاریخ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین میں اولاً ہجرت فرمائی، وہیں سے فلسطین کا تذکرہ شروع ہوا۔ پھر بنی اسرائیل وہاں آباد ہوئے، حضرت اسحاق آباد ہوئے، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا ان کی اولاد آباد ہوئی، اور پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر گئے۔ پھر مصر میں انہوں نے جو محکومی اور مقہوری کا دور گزارا ہے، جس کے لیے حضرت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 2 مشن تھے۔ ایک تو فرعون کو دعوتی ایمان اور ایک بنی اسرائیل کا استخلاص، ان کی آزادی۔ یہ ایک سیاسی مشن تھا، ایک دعوتی مشن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مشن پہ 30 سال کام کیا ہے، قبطیوں میں، فرعونیوں میں 30 سال کام کیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ آزادی تھی، بنی اسرائیل کی آزادی کی جدوجہد ہے، یہ قرآن پاک نے مختصر اشارات کی شکل میں بیان کی ہے۔ ان کی جو وہ تھی حکمت عملی تھی وہ بڑی عجیب ہے۔ فرعونی سیاست کا بھی قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت عملی کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ 30 سال انہوں نے کس انداز سے اس سماج اور معاشرت میں اپنی قوم کو آزادی دینے کے لیے محنت کی ہے۔ فرعون کے کابینہ تک انہوں نے اپنے لوگوں کو پہنچایا ہے۔ فرعون کی کوئی میٹنگ ان سے خفیہ نہیں تھی، ہر میٹنگ کی کارگزاری حضرت موسیٰ تک پہنچ جاتی تھی۔ بنی اسرائیلیوں کو فرعونی آبادیوں سے نکال کر انہوں نے نو آبادیاتی نظام قائم کر کے ان کی اپنی کالونیاں بنائی ہیں۔ قرآن میں اس کی طرف اشارات ہیں، تاکہ اگر استخلاص وطن کا آخری مرحلہ ہو تو اپنی قوم ایک جگہ اکٹھی ہو اور یہاں سے نکلنا، اور یہ ساری باتیں قرآن پاک آپ حضرات کے سامنے، آپ یہ پوری جدوجہد آپ کے سامنے۔ اس طویل جدوجہد کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو جو آزادی ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ ارض موعودہ کی طرف واپس جائیں گے۔ پھر حضرت یوشع بن نون
علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین ان کو دوبارہ مل گیا. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے جو حکومت ان کی قائم کی اس کو بائبل کے اندر قاضیوں کا عہد کہا جاتا ہے. انہوں نے ہر قبیلے کے گورنر بنائے تھے، وہ قاضی بھی ہوتے تھے، سیاسی گورنر بھی ہوتے تھے، وہی ان کا نظم حکومت چلاتے تھے. بنی اسرائیل سے اللہ کے وعدے تھے کہ یہ برکت والی زمین اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ مرکز کائنات ہے، مرکز ہدایت ہے، اقصیٰ اور یہ مبارک خطہ اللہ نے یہاں برکات رکھی، پہ در پہ یہاں انبیاء بھیجے، اور اللہ کے پیغام ہدایت کا یہ مرکز رہا. اور بنی اسرائیل کو اسی وجہ سے کہ چونکہ وہ اس وقت سارے عالمین پر فضیلت رکھتے تھے، اس مرکز کی تولیت بھی دی گئی تھی. لیکن انہیں کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے انحراف کیا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دستور سے تو آپ پٹو گے اور یہ آپ کے ہاتھ سے جائے گا. اور جس وقت پھر بنی اسرائیل اب اس منہج سے ہٹ گئے جس پر انہیں حضرت یوشع بن نون نے چھوڑا تھا، تو اجدودیوں ان پہ غالب آ گئے. میں شارٹ بیان کروں گا. اجدودیوں نے ان کو مہاجر کیمپوں کی طرف دھکیل دیا، علاقہ ان کا قبضہ کر لیا. اردن کے قریب پٹی پر ان کے سارے کیمپ تھے. پھر ان قاضیوں میں سے جو حضرت یوشع نے مقرر کی تھے، ان میں سے ایک قاضی تھے سمویل، اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث کر دیا. پھر جناب یہ بنی اسرائیل پھر اکٹھے ہو گئے. انہوں نے حضرت سمویل سے گزارش کی کہ کوئی ہمارا حکمران مقرر کر دیں تاکہ ہم دوبارہ آزادی حاصل کر لیں. پھر جناب وہ محنت ہو گئی کہ طالوت کو انہوں نے مقرر کیا. پھر طالوت نے ایک مہاجر کیمپ سے اٹھی ہوئی تحریک، اس کی بنیاد پہ اجدودیوں جیسی منظم حکومت کو شکست دے دی. ان کا جو حکمران تھا اس وقت جالوت، اس کو قتل کر دیا گیا. پھر طالوت کا جو نظم حکومت قائم ہوا اس کو بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے سنبھالا. پھر حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان کے عہد میں، تیسرے عہد میں یہ سلطنت بہت پھیل گئی، اور اس کے جو حدود تھے وہ اس وقت کی دریافت آبادی میں مکمل پھیل گئے تھے. تو مہاجر کیمپ سے اٹھی ہوئی تحریک کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک تیسری نسل میں پہنچا دیا. یہودی حضرت داؤد کو اور حضرت سلیمان کو نبی نہیں مانتے، یہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا. وہ ان کو محض حکمران مانتے ہیں. کنگ ڈیوڈ ان کا جو وہ ہے نظریہ حضرت داؤد کے بارے میں کہ وہ کنگ تھے، نبی ان کو نہیں مانتے. تو بہرحال جو نظم حکومت ان کے لیے حضرت سلیمان نے قائم کیا تھا، حضرت سلیمان کی وفات کے بعد پھر ان کے جانشینوں نے اس کے حصے بکھرے کر دیے، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے ایرانی بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا. اس نے ان کو مارا پیٹا، تورات کے نسخے جلا دیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو معبد بنایا تھا، ہم تو مسجد کہیں گے، وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں، وہ معبد انہوں نے گرا دیا. اور جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی جو عمارت تھی وہ انہوں نے گرا دی. بخت نصر نے تباہی پھیر دی ان کی. پھر جناب حضرت عزیر علیہ السلام جیسے آپ کو پتہ ہے آئے. پھر جناب کاتب عزرا کے نام سے بائبل میں ان کا ذکر ہے. پھر انہوں نے تورات لکھوا دی. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو اپنے علاقوں میں حکومت دے دی. پھر جناب یہ یہودیوں کا اقتدار چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہو گئے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو مظالم انہوں نے کیے وہ تاریخ میں ہیں، آپ کے سامنے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم و ستم ان کے حواریوں کے ساتھ انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ کے اس دستور کو جب انہوں نے ٹکرایا تو 70 عیسوی میں ٹیٹوس رومی پھر اللہ نے ان پر مسلط کر دیا. اور اس نے ان کی وہ مرمت کی کہ یہودیوں کے ہاتھوں سے یہ سارا کچھ چھین کر اس نے رومی حکومت کے وہ زیر دست کر دیا. پھر جناب یہی رومی بعد میں عیسائی ہو گئے. تو یہ یہاں سے جب ٹیٹوس رومی نے ان کو نکالا تو پھر یہ نہیں آ سکے، اور پھر عیسائیوں کے پاس یہ مسلسل ان کا اقتدار رہا. بیت المقدس کا یہ جو ایریا ہے، یہ جو شہر ہے، اس کو تاریخ میں ایلیا، یروشلم، القدس مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے. القدس ہماری اصطلاح ہے. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یروشلم کی اصطلاح آپ استعمال نہ کریں، یہ یہودی اصطلاح ہے اور یہودی اس کو یروشلم کہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ القدس ہے، بیت المقدس ہے، ہماری اپنی اصطلاح ہے. ہمیں اس کو ممتاز رکھنا چاہیے. اس میں یہ پورا کمپلیکس ہے مسجد اقصیٰ. اس کے اندر ایک چٹان ہے جس چٹان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوا تھا. اسی چٹان پر پھر عبد الملک بن مروان نے گنبد بنایا تھا، اور عبد الملک بن مروان کے گنبد پر بعد میں عثمانیوں نے بھی کام کیا. اور ابھی جو اردن کا بادشاہ گزرا ہے شاہ حسین، اس نے اس پر کئی من سونا چڑھایا ہے. یہ جو زرد گنبد آپ کو نظر آتا ہے،
اس کے ساتھ وہ جگہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صاف کروائی تھی، اور وہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی. پھر حضرت عبد الملک بن مروان نے وہاں اچھی مسجد تعمیر کروائی جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے. یہ جنوبی کنارہ ہے اس کا پورے کمپلیکس کا، اور مسجد عمری بھی اسے کہا جاتا ہے. تو یہ پورا ایریا اقصیٰ ہے. اب اس میں یہ زرد گنبد دکھا دیتے ہیں، باقی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زرد گنبدی مسجد اقصیٰ ہے. نہیں، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معبد تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے لیے جو جگہ منتخب کی تھی صحابہ کی رائے سے، وہ جنوبی کونے میں ہے، وہ جدا ہے اس سے. تو یہ پورا کمپلیکس جو ہے اس کو مسجد اقصیٰ کی نظر سے دیکھنا چاہیے. اب میرے بھائیو، یہ جو مسلمانوں کا عہد آیا، دور آیا، تو یہ عیسائیوں کے پاس تھا. یہودی آباد تھے مدینہ میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روز اول سے ان کی آویزش رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمر کسنے اور ان کو ان کو باندھنے کے لیے میثاق مدینہ کے نام سے معاہدہ کیا، ان کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے ہر زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، یہاں تک کہ جب یہ میدان جنگ میں مایوس ہو گئے تو پھر یہودی جو سازش ہے، یہ اگر ساتھی نے میری طرف متوجہ رہیں، آنے والے ساتھی آتے رہیں گے انشاءاللہ. مجھے پتہ ہے یہ باتیں ساری آپ کو معلوم ہے، میں ویسے تکرار کی نیت سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ ہوگا کہ ذرا مجھ پر مضمون کھلتا جائے گا، شاید کوئی ایسی بات آ جائے کہ جو جانبین کے فائدے کی ہو. یہاں قرآن پاک نے شورِ پاروں میں آپ مطالعہ کریں، قرآن پاک نے بڑے تفصیل سے کفار کا تو اجمالی، منافقین کا جن میں اکثریت یہود کی تھی، اور پھر اہل کتاب کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا. قرآن کے اسلوب سے، قرآن مجید کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کی ایک ایسی ذہنی، فکری، نظریاتی تربیت کرنا چاہتا ہے اہل کتاب کے حوالے سے کہ گویا یہ اشارہ دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ مقابلہ اور آویزش 1400 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ چل رہی ہے، اور قیامت تک پتہ نہیں کب تک چلنی ہے، تو یہ چلتی رہے گی. تو قرآن پاک نے اس لیے یہودیوں کے جرائم، ان کی بیماریاں، ان کی نفسیات، ان کے امراض پوری ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے بیان کیے، ایک ایک کر کے. یہ اتنی تفصیل سے ان کو ڈسکس کرنے اور ان پر گفتگو کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دراصل مسلمانوں کو فکری طور پر تیار کرنا ہے کہ اس حوالے سے آپ پوری طرح بیدار رہیں، اس قوم کی نفسیات کو آپ سمجھ لیں، اس قوم سے آپ کا مقابلہ بڑا تادیر رہے گا اور بڑا گرم مقابلہ رہے گا. تو اس لیے مسلمانوں کو اس حوالے سے بڑا بیدار کیا گیا. آپ قرآن پاک میں دیکھیں، بنی اسرائیل کا جتنا تذکرہ ہے اتنا تذکرہ کسی اور قوم کا نہیں. واضح اشارہ ہے اس میں کہ ہمیں اس قوم کے حوالے سے کبھی بھی سونا نہیں چاہیے، بیدار رہنا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سرگرمیاں حضور علیہ السلام کے دور میں کیا تھی، آپ کے سامنے ہے ساری. آخری کوشش اس کی طرف میں اشارہ کروں گا جس سے قرآن پاک نے ان کے پورے سیاسی نظم سے پردہ اٹھایا کہ یہودی سیاست ہے کیا اصل میں. مدینہ کے اندر ایک آدمی تھا، ابو عامر، راہب ہو گیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے. یہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کے والد تھے رضی اللہ عنہ. پھر وہ جناب وہاں سے جا کے مکہ بیٹھ گیا، ہر جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ شریک رہا، سازشیں رہیں. یہودیوں کا ایک مہرہ تھا، اور یہودیوں اور مشرکین کے درمیان پل تھا. جس وقت مکہ فتح ہو گیا اور اس کے پاس کوئی سیاسی پناہ نہیں رہی تو یہ بازنطین چلا گیا اور جا کے بازنطینیوں انگریزوں کے پاس روم میں بیٹھ گیا. پھر اس نے یہودیوں سے، یہودی تو پٹ پٹ کے نکل گئے تھے مدینہ سے، یہودیوں نے منافق چھوڑے تھے مدینہ میں، ان کا وجود تھا. اس نے بڑی طویل مشاورت کی. یہ تکون تھا بازنطینی عیسائی، ابو عامر جو بنیادی طور پر تھا راہب، پھر مشرکین، ان سب کا معاون رہا. تیسرا یہود. اس تکون نے یہ مشورہ کیا کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا ہے، یہ کیوں پھیل رہے ہیں مسلسل. مدینہ کی ریاست ان کے ہاتھ میں آ گئی اور پھیلتی جا رہے ہیں. یہ تو
مکہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا، عرب قبائل بھی ان کے تابع ہو گئے، یہ آخر ان کے پاس ہے کیا؟ یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ انہوں نے جو نظم سیاسی قائم کیا ہوا ہے، اس نظم سیاسی کی اساس وہ وحدت کلمہ اور وحدت فکر پر ہے۔ ان کی شورائیت ہے، شورا کے اندر یہ بحث بھی کرتے ہیں، مباحثہ بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن شورا میں جو بات طے ہو جائے اس آخری بات پر سب کا ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ جب بندہ شورا سے باہر نکلتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میری رائے بھی اس کے مخالف تھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا پھر۔ لہذا نہ تو ان کے جو سلطنت کے امور ہیں، سیاسی، عسکری، معاشی، ان کے بارے میں نہ تو ان کی گفتگو چوپالوں پہ ہوتی ہے، نہ چوراہوں پہ ہوتی ہے، نہ سڑکوں پہ ہوتی ہے، وہاں اپوزیشن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان کی جو نظم خلافت یا نظم حکومت ہے اس میں اپوزیشن کا تصور نہیں، اس میں اختلاف رائے صرف شورا تک ہے، شورا سے باہر اختلاف رائے کا تصور ہی نہیں، سب ایک ہوتے ہیں، بس جو امیر کا فیصلہ ہوتا ہے سب اس کے تابع ہوتے ہیں، بھلے بندے نے شورا میں خوب بحث کی ہو، باہر کچھ نہیں کہے گا۔